اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ ہم بات کر رہے تھے حضرت انسان کی تخلیق اور حضرت انسان جو خدا کا شاہکار اعظم ہے۔ میں بہت سے لوگوں کو سنتا ہوں سوشل میڈیا پر، کوئی ہمارے پاک پیغمبر باعث تخلیق کائنات خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر بات کر رہا ہے، کوئی ان کی مشکل کشائی پہ بات کر رہا ہے، کوئی ان کے حاضر و ناظر ہونے پر بات کر رہا ہے، کوئی مولا علی اور غوث اعظم کی مشکل کشائی کی بات کرتا ہے، یا اولیاء اللہ کے جو اختیارات ہیں ان کی بات کرتا ہے۔ ہم ان سارے مقامات کو ایک طرف ایک مرتبے پر رکھتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، جیسا کہ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، کم سے کم اپنا تو بن، یعنی اپنے آپ کی پہچان کر۔ تو ہم اگر اپنی پہچان کر لیں، میری اور آپ کی جو پہچان ہے، یعنی پہچان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسے تخلیق فرمایا اور ہمیں کیا کیا لطف و کرم اور کیا کیا عنایات اللہ پاک نے خداوند اکبر نے عطا فرمائی، تو یہ حضرت انسان میں اور آپ اتنا بڑا شاہکار اعظم ہے کہ اگر ہم اپنے ہی معرف ہو جائیں، اپنا ہی عرفان حاصل کر لیں، پہچان کر لیں، تو ہم کو اولیاء اللہ یا اہل بیت و پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان و عظمت ہے اس پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ حضرت کے علم غیب ہونے پر یا نہ ہونے پر وہ لوگ بحث کرتے ہیں جن لوگوں کو ابھی اپنی پہچان ہی نہیں ہوئی۔ ان لوگوں نے قرآن مجید کو، احادیث نبوی کو غور پڑھا ہی نہیں، نہ حضرت انسان کے مرتبے سے یہ لوگ واقف ہیں۔ آئیے ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں حضرت انسان کی تخلیق کیا ہے، احادیث رسول سے پوچھتے ہیں، روایات سے پوچھتے ہیں، تواریخ سے پوچھتے ہیں، تورات زبور انجیل سے کچھ حصے لیتے ہیں۔ حضرت انسان کی کیا حقیقت ہے، اللہ نے اس کو جو شاہکار اعظم بنایا ہے کیسے بنایا ہے، سنیے۔ کتابوں میں لکھا، اولیاء نے لکھا، روایات میں موجود ہے کہ اللہ پاک نے جو تنہائی کی وحدت میں، جس کو ہم وحدت الوجود کہتے ہیں، اس میں خدا کی ذات اکیلی تھی، تنہا تھی، خدا پروردگار اکیلا، وحدہ لا شریک، جو سب شرکوں سے پاک، اکیلا تنہا خدا تھا۔ اور حدیث قدسی میں آتا ہے کنت کنزا مخفیہ، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببت اعرفا، مجھے محبت ہوئی، ارادہ ہوا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت الانسان، میں نے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا، یعنی کہ اللہ پاک نے عالم لاہوت میں یہ سوچا کہ میں پہچانا جاؤں، پس ارادہ ہوا عالم جبروت میں کہ میری جبروت پہچانی جائے، پس انسان پیدا کیا عالم ناسوت میں، ان جاگتے چلتے پھرتے انسانوں میں، کہ میری پہچان ہو جائے۔ تو اس پہچان کے لیے ایک نمائندے کو آگے کرنا پڑنا تھا، تو وہ نمائندہ کیا تھا؟ حضرت انسان۔ اب اللہ تھا چھپا ہوا خزانہ، اس کا یہ ارادہ ہوا کہ میری پہچان ہو جائے۔ اب حضرت انسان کی تخلیق کی باری آتی ہے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ حضرت جناب جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں ان سے، اور میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام، ان پاک ارواح سے، یعنی اپنے ان پاک فرشتوں سے فرمایا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ، میں دنیا میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کا، میں دنیا میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں، خلیفہ بنانے لگا ہوں، جانشین بنانے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ قرآنی الفاظ ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا مولا کیا تو دنیا میں انسان پیدا کرے گا، یہ خون ریزی کرے؟ اب انسانوں کا تو پہلے ان کو پتہ نہیں تھا فرشتوں کو یہ خون ریزی کریں گے، مگر جن چیزوں سے
حضرت انسان کو تخلیق کرنا تھا، ان کا اللہ نے فرشتوں کو بتایا تھا آگ، ہوا، مٹی اور پانی۔ اب یہ چاروں چیزوں کا آپس میں متضاد ہے، لڑائی ہے۔ یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے سے، ان کی پانی کی آگ سے نہیں بنتی، مٹی کی ہوا سے، اس طرح ان کی آپس میں نہیں بنتی۔ تو اس لحاظ سے بھی فرشتوں نے کہا، یا ایک روایت میں آتا ہے فرشتوں نے اس وجہ سے بھی کہا کہ اس سے پہلے دنیا میں جنات تھے، وہ خون ریزی کرتے تھے، شاید یہ بھی خون ریزی کرے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں حضرت انسان کو دنیا میں اپنا نائب بناؤں گا، اور میں اپنے ان نائبوں کو دنیا کا وارث بناؤں گا۔ یہ زبور میں بھی آیا، قرآن میں بھی آیا، ہم اپنے نیک لوگوں کو زمین کا وارث بنا دیں گے۔ قرآن میں آیا خلیفہ بنا دیں گے اور وارث بنا دیں گے، بادشاہ بنا دیں گے، زمین کا مالک بنا دیں گے۔ تو اللہ پاک نے ان فرشتوں سے فرمایا جاؤ مٹی لے کر آؤ، میں نے حضرت انسان کو تخلیق کرنا ہے۔ اب فرشتے مٹی لے کر آتے ہیں حضرت انسان کی تخلیق کے لیے۔ سب سے پہلے حضرت انسان کی تخلیق کے لیے وہ جاتے ہیں خانہ کعبہ میں، جو خانہ کعبے کی مقدس جگہ تھی۔ وہاں تب تو خانہ کعبہ نہیں تھا، پر وہ مقدس جگہ موجود تھی، وہاں سے مٹی لی گئی، اور وہ مٹی لی گئی، اور اس سے وہ مٹی کس لیے لی گئی تھی خانہ کعبہ سے؟ اس سے حضرت انسان کا سر بنانا تھا، اور پھر مدینہ المنورہ کی مٹی لی گئی، اس سے حضرت انسان کا سینہ بنانا تھا، پھر بیت المقدس سے مٹی لی گئی، مسجد اقصی سے، اس کا حضرت انسان کی پشت بنانی تھی، پھر ہندوستان سے مٹی لی گئی جس سے حضرت انسان کے پاؤں بنانے تھے۔ تو ان مٹیوں کو فرشتے لے کر آئے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ پاک مٹیاں پاک جگہ کی اللہ ہم تیری بارگاہ میں لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں مشک عنبر و کستوری ڈالو، اس میں خوشبوئیں ڈالو، اور اس میں جنت کی شراب طہورہ ڈالو، اور اس کو گوندنا شروع کرو کہ میں دنیا میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی عام چیز نہیں بنا رہا، میں اس شخصیت کو، اس حضرت انسان کو بنانا چاہتا ہوں کہ جس کے بارے میں وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ خودی کی جلوتوں میں مصطفی اور خودی کی خلوتوں میں کبر آئی، زمین و آسمان عرش و کرسی خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ میں نے ایسا شاہکار بنانا ہے کہ اس کی زد میں پوری کائنات کو دینا ہے۔ اب ان پاک جگہوں کی مٹی لائی گئی، اور اس کی خوشبو سے ہزاروں سال فرشتے جھومتے رہے۔ جب وہ آدم کا خمیر تیار کر رہے تھے، اس میں شراب طہورہ جنت سے لائی گئی، وہ ڈالی گئی، اس میں آب کوثر ڈالا گیا، اس میں عنبر و کستوری کی خوشبوؤں کو ڈالا گیا۔ حضرت انسان کے خمیر کو فرشتوں نے تیار کرنا شروع کر دیا۔ روایتوں میں لکھا ہے کئی ہزار سال، خربوں سال، لاکھوں اربوں سال فرشتے اس حضرت انسان کے وہ خمیر گونتے ہوئے وہ اس کی مہک سے جھومتے رہے کہ کون تخلیق ہونے لگا ہے۔ یہ اللہ کا عکس، اللہ کا جمال، اللہ کا نائب، اللہ کا نبی، اللہ کا ولی، یعنی کہ اس نے جو مرتبے لینے ہیں دنیا میں آ کر یہ تخلیق ہونے لگا ہے۔ اور میرے بھائی تیری تخلیق پر اتنا اہتمام کیا گیا ہے، تیری پیدائش پر اتنا اہتمام کیا گیا ہے کہ فرشتے تجھ کو اپنے ہاتھوں سے گوندتے رہے، اور اس میں آب کوثر و شراب طہورہ ڈال کر اس پاک مٹیوں کو تیار کیا گیا۔ جب روایتوں میں لکھا ہے 40 سال مٹی گوندی گئی، یا جتنے سال بھی مٹی گوندی گئی۔ اب اللہ پاک کو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ مٹی گوند لی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں اب میری طرف سے بھی اس میں کچھ ڈال دیں۔ یا اللہ کیا ڈالیں؟ اللہ پاک نے فرمایا اس کے خمیر میں توحید کو گوند دو، توحید باری تعالیٰ اس میں ڈال دو، تاکہ یہ بندہ مجھ میں فنا ہونا سیکھ لے۔ کیونکہ اس میں جو آگ، ہوا اور مٹی، پانی ہے، اگر یہ اس کو اپنے بس میں کر لے گا تو یہ توحید میں چلا جائے گا، یہ اپنی اصل میں چلا جائے گا، یہ اس ذات میں واپس آئے گا جسے وحدت الوجود کہتے ہیں۔ اس کے بعد وحدت، وحدیت، ارواح، اجسام، اور یہ جیسے جیسے وحدت الوجود چلتی ہے تو یہ واپس اسی میں توحید میں آئے گا۔ اب جب فرشتوں نے اس میں توحید کو بھی گوند دیا، حضرت انسان کا جب خمیر تیار ہوا،
اللہ جل شانہ نے فرمایا فرشتوں اب ہٹ جاؤ، اب حضرت انسان کو میں خود بناؤں گا۔ یہ قرآن مجید سنا رہا ہوں آپ کو، یہ قرآن کی آیت سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب خمیر تیار ہو گیا تو اللہ نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تیار فرمایا۔ اب حضرت انسان کو بنایا گیا اللہ کے قدرت کے ہاتھوں سے۔ حضرت انسان اللہ کا وہ شاہکار ہے جس کا ایک ایک نقش و نگار اللہ پاک نے آئینہ وحدت میں دیکھ کر بنایا ہے۔ روایات میں یہ بھی لکھا اللہ آئینہ وحدت میں دیکھتا تھا اپنا آپ، پھر حضرت انسان کو نور کی قلم سے بنایا جا رہا تھا، اپنے ید اللہ کے ہاتھوں سے اس کے نقش و نگار بنا رہا تھا۔ پورا حضرت انسان تیار فرمایا، اور تیار فرما کر کبھی آئینہ وحدت میں اپنے آپ کو دیکھے اپنا ہی دیوانہ ہو جائے، پھر اس کے نقش و نگار بنائے، اس کے نقش و نگار پر اپنا نام خدا کرے، اس کو خوبصورت سانچوں میں ڈھالا، خوبصورت بنایا۔ قرآن سورہ 3 فرماتی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو خوبصورت سانچوں میں ڈھال کر پیدا کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا فرمایا، خوبصورت سانچوں میں ڈھالا اور بڑی ہی ترتیب سے بنایا۔ اور کبھی فرماتے ہیں ہم نے انسان کو من نطفۃ، ایک قطرے سے بنایا، کہیں فرماتے ہیں کھنکھناتی مٹی سے بنایا، یعنی یہ سارے اجزاء کو ڈالا گیا، حضرت انسان کو بنایا گیا۔ اب حضرت انسان جو شاہکار اعظم خداوند کا پہلا طلسم ہے، اللہ کی پہلی دنیا میں حضرت انسان تخلیق ہے۔ اب جب بن گیا، اللہ قرآن کہتا ہے اللہ کو اپنے آپ پہ فخر ہوا، فرماتے انسان بنانے کے بعد مجھ کو خود پہ رشک ہونے لگ گیا، اتنا خوبصورت حضرت انسان بنایا کہ اس کی صورت کے بارے میں فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، بے شک ہم نے آدم کو، اللہ نے آدم کو اپنی صورت، اپنی شکل پر پیدا فرمایا۔ اس صورت پر جسے واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہی صورت نشان وجہ اللہ، بھلا رکھتا ہے کیا خدا چہرہ، یعنی یہ صورت ہی نشان وجہ اللہ ہے، اللہ کی بنائی ہوئی وہ صورت ہے۔ اور پھر اس صورت کو اکیلا نہیں بنایا، پھر اللہ پاک نے حضرت انسان کا جب یہ پورا محل تیار کیا، اس میں 9 گھر بنا دیے، 9 دروازے بنا دیے، اور ان 9 دروازوں پر لکھ دیا کہ جو ان 9 دروازوں کو بند کر دے گا اور اس ذات کی طرف رجوع کرے گا، اس مالک کی طرف رجوع کرے گا، وہ ان دروازوں کو بند کر کے، ان پر قابو کر کے جب اس ذات کی طرف توجہ کرے گا تو اللہ اس بندے کو اپنا دوست، اپنا جانی، اپنا محبوب، اپنا ولی بنا لے گا۔ وہ 9 خانے حضرت انسان کے اندر موجود ہے کہ جس کے اوپر نفس کو بٹھا دیا گیا کہ اب تو نے اس سے بچنا ہے اور بارگاہ خدا میں پہنچنا ہے، کیونکہ خدا کی بارگاہ بھی اندر بنا دی گئی۔ اب جب حضرت انسان تخلیق ہو رہا، اس میں اللہ نے 7 گھر بنائے، 9 گھر بنائے، 7 مقام بنائے۔ یہ بھی سن لیں، 9 گھر 7 مقام۔ 7 مقام کون سے؟ جس پر حضرت انسان کا پورا معیار کھڑا ہے، حضرت انسان کا پورا مقام کھڑا ہے، حضرت انسان کا پوری شان اور پورا درجہ مرتبہ کھڑا ہے۔ سب سے پہلے حضرت انسان کے اندر اللہ نے لطیفہ نفس رکھا، جس کا قرآن میں بھی 4 نفسوں کا ذکر آیا۔ لطیفہ نفس، یہ ایک لطیفہ نفسی کے 4 مقامات ہیں۔ یہ کبھی نفس امارہ ہوتا ہے، جب قتل کر دیا جائے اس کو پھر یہ نفس ملہمہ، مطمئنہ، اور ایسے یہ 4 نفسوں میں جاتا ہے۔ اور لطیفہ نفسی کے بعد اس کے اندر لطیفہ قلب رکھا، یعنی مقام دل رکھا، دل کو اپنا خاص حرم فرمایا۔ حضور پاک کی حدیث ہے قلوب المومنین عرش اللہ تعالی، مومن کا دل خدا کا عرش ہے، تخت ہے، گھر ہے۔ وہ جو عرش و لاہوت و لامقام ذات خداوند تھی،
وہ حضرت انسان کے دل میں آ کر بیٹھ گئی۔ یہی وہ پردہ ہے جس کی عارفین کو پہچان ہو جاتی ہے، اللہ کے ولیوں کو پہچان ہو جاتی ہے۔ وہ بار الہ جس کو ساری زندگی ڈھونڈتے رہے، ارے وہ کہاں ملا؟ ملا بھی تو دل کے اس میں خانے میں، اس حرم خدا میں وہ ذات خداوندی ملی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، لوگو اللہ اکبر کبیرہ، وہ بڑوں سے بڑا اللہ ہے۔ صحابہ نے فرمایا آقا وہ اتنا بڑا اللہ کہاں رہتا ہے؟ آسمانوں پر؟ فرمایا نہیں، اتنا بڑا ہے کہ کہیں سما نہیں سکتا۔ مسجد میں؟ فرمایا اتنا بڑا ہے کہ سما نہیں سکتا۔ کعبہ میں؟ فرمایا نہیں، اتنا بڑا ہے کہ کعبے میں بھی سما نہیں سکتا۔ تو یا رسول اللہ وہ اتنا بڑا اللہ کہاں رہتا ہے؟ فرمایا وہ اتنا بڑا اللہ حضرت انسان کے قلب میں رہتا ہے۔ قلب الانسان بیت الرحمن، اتنا بڑا خدا اللہ مومن کے دل میں رہتا ہے۔ اب یہ دل جسے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے منج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر 14 طبق 7 آسمان اور زمین، اور جویں تمبو وانگو تانے ہو تے فاضل سٹ فضیلت بیٹھے یا حضرت باہو جد دل لگے ٹھکانے ہو۔ جب دل کا پردہ، دل کا وہ دروازہ کھل گیا اور پتہ چلا وہ جس کو میں زمین و آسمان میں ڈھونڈتا تھا وہ ملا بھی تو میرے دل کے گھر میں ملا۔ وہ اس دل کے گھر میں جب اس نے دیکھا، اس کو مقام قلب کہتے ہیں، تو اس میں اللہ ذات چمکتا دمکتا ہوا نظر آیا۔ اور اس کے بعد اس کے اندر خدا نے لطیفہ روحی رکھا، روح کا مقام رکھا۔ روح کیا ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی ہے۔ اب یہ اللہ کا اسم بھی لے کر بیٹھا ہے، یہ نفس بھی لے کر۔ لطیفہ نفس کیا ہے یہ سنے پہلے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے نفوس کے اندر ہوں، کیا تم مجھے نہیں دیکھ رہے؟ یعنی اگر تو اپنے نفس کو قتل کرے گا، اپنے نفس کو الٹ کرے گا، اپنے نفس کی مخالفت جانے گا، تو فرمایا میں تجھ میں ظاہر ہو جاؤں گا، پھر تو میری پہچان کر۔ پھر جب بندہ پہچان کرتا کرتا مقام قلب تک جاتا ہے، قلب کا دروازہ مرشد کھولتا ہے، اندر دیکھتا ہے تو اس میں ذات چمکتی ہے، اس سے تھوڑا سا آگے سفر کرتا ہے تو اس کو روحی مقام نظر آتا ہے۔ اللہ کی روح بندے کے اندر ہے، اللہ کی جان بندے کے اندر ہے، اللہ کا نور بندے کے اندر ہے، اللہ کی پاور بندے کے اندر ہے، اللہ کی قدرت بندے کے اندر ہے، اللہ کی شکتیاں بندے کے اندر ہے، وہ روح بندے کے اندر ہے۔ جب اللہ کی روح بندہ کے اندر یہ بولتی ہے، وہ مقام روحی میں پہنچتا ہے۔ جب مقام روحی سے سیر کرتا ہے اور اس کا لطف لیتا ہے، مقام روحی سے مقام سری، یعنی مقام روح کہتے ہیں اللہ سے، اللہ کا امر، کل روح من امر ربی، روح اللہ کے امروں سے ایک امر ہے۔ پھر روح کا تعلق روح اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ روح کو راز ملنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں الہام۔ الہام ہوتا ہے وحی کی ایک شکل، القا، جو اولیاء پر ہوتا ہے، نبیوں پر وحی، اولیاء پر الہام ہوتا ہے، یہ روح پر ہوتا ہے، روح سے دل پر ہوتا ہے، اور پھر یہ بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح روح جو ہے اس پر جب لطیفہ روحی زندہ ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ہی بندے کے سینہ کے اندر، یہ جو بندہ کا سینہ ہے اس کے ساتھ ہی مقام سری ہے، یعنی اللہ کے راز ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنا بندے کو رازدار بنانا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت انسان اس کی سیر کرتا ہے، جب اس مقام سری پر پہنچتا ہے جس کا حدیث قدسی میں ذکر آیا، الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا بھید ہے، میں انسان کا بھید ہوں، یہ میرا راز ہے، میں اس کا راز ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی اپنے راز تو جان، ارے تیرا کیا راز ہے؟ اگر تجھ پر تیرا ہی راز آشکارا ہو جائے، اللہ کی قسم، یہ تو جو ولیوں پر بولتا ہے نا، یہ جو تو اولیاء پر بولتا ہے نا، یہ جو تو نبی کو علم غیب کہتا ہے نہیں ہے، جب مشکل کشا نہیں ہے، ارے یہ تیرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کبھی اپنی بھی پہچان کر۔ ارے تو ریسرچ کرتا ہے مولی پر، گاجر پر، کبھی آلووں پر، ارے تو دنیاوی چیزوں پر ریسرچ کرتا ہے۔
حضرت انسان تو خود پہ ریسرچ کیوں نہیں کرتا؟ ارے تو اپنے آپ پہ ریسرچ کر. تجھے اللہ نے کتنا بڑا شاہکار اعظم بنایا اور تجھ میں کیسے کیسے مقام بنائے، کیسے کیسے لطائف بنائے، کیسے کیسے رنگوں میں تجھے رنگا، کون کون سی مٹی سے بنایا، اور اس مٹی میں کون کون سا پانی استعمال کیا گیا، اور پھر اس میں توحید باری تعالیٰ کو گوندا گیا. ارے انسان سن، الانسان سری وانا سرو، یہ میرا راز ہے، میں اس کا راز ہوں. پھر یہ اللہ کے راز پانا شروع ہوتا ہے. پھر جب راز ملتے ہیں اللہ اس کو کہتا ہے بندے اس راز والی منزل یعنی سری کے ساتھ ایک منزل ہے، اس کو کہتے ہیں لطیفہ خفی. اے میرے بندے اب میں تجھ سے خفی ہو کر باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے چھپ چھپ کر باتیں کرنا چاہتا ہوں. جس کو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اللہ بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہے. اور جب بندہ اللہ سے سرگوشی کرے، اللہ سے سرگوشی آہستہ سے بات کرے، کان میں سرگوشی کان میں کی جاتی ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ بندے کے کان میں سرگوشی کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں مقام خفی. اللہ بندے سے سرگوشی میں باتیں کرنے لگ جاتا ہے، اللہ بندے سے باتیں کرتا ہے. اللہ اکبر. اس کو مقام کہا جاتا ہے اللہ کی بات. یہ حدیثوں میں موجود ہے، یہ سارے رنگ حدیثوں میں موجود ہے. پھر وہ اللہ بندے سے خفی باتیں کرتا ہے، چھپی باتیں کرتا ہے، پرسنلی باتیں کرتا ہے، چھپ کر باتیں کرتا ہے، کان میں سرگوشی کرتا ہے، جو حدیثوں میں موجود ہے. اور جب بندہ اللہ کو بندے کے رازوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ یہ مقام مخفی. اللہ پھر بندے سے کہتا ہے بندے اس کو چھپا کے رکھنا، اس کو بتانا نا. مقام مخفی کہتے ہیں چھپا کے رکھ، اس کو بتانا. جس کو حدیث شریف میں آتا ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام خفی کے وہ منزل، وہ مراتب، وہ علم، وہ نالج عطا فرمایا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میں وہ سرعام لوگوں کو بتا دوں مجھے ڈر ہے لوگ کہیں مجھے قتل نہ کر دیں، لوگ مجھے سزا نہ دیں اگر میں وہ علم بھی لوگوں کو بتا دوں. یہ مقام مخفی تھا جس کو نہ بتانے کا حکم تھا، ابو ہریرہ نے نہیں بتایا. اب بندہ جب اس مرتبے پر پہنچتا ہے کہ وہ کچھ نہیں بتاتا، وہ اپنے اندر ہر چیز کو پوشیدہ کر لیتا ہے. اب پوشیدہ کرتا، اب بندہ اللہ بندے کو دیکھتا ہے یہ کس قدر میرے رازوں کو چھپاتا ہے. جب بندہ مکمل طور پر اللہ کے رازوں کو چھپاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے بندے اب تھوڑا سا اوپر پرواز کر. یہ لطائف کی ایک پوری لائن ہے لطیفہ قلب سے، اور اب اوپر کو سفر کر. یہ مقام اخفا ہے. اب مقام اخفا کی طرف جب وہ بندہ جاتا ہے اوپر کی طرف تو اللہ حکم دیتا ہے بندے اب تیرا دل کرے تو کچھ راز بتا دیا کر. اب راز بتایا کر جیسا کہ رسول پاک صاحب لولاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص الخاص صحابہ کو اپنے راز عطا فرما دیے، اپنے راز عطا فرما دیے، اپنے مقامات عطا فرما دیے. وہ راز کی باتیں بتا دیں مقام اخفا میں جا کر. یہ حضرت انسان کا. اور اس کے آگے مقام انا، وہاں پر جا کر تمام سوال جواب ذکر اذکار ختم ہو جاتے ہیں اور بندہ محویت خداوندی میں چلا جاتا ہے. یعنی جو میں نے پہلے بتایا تھا توحید جب اس میں گوندی گئی، اس پر ایک ایسا مرتبہ آتا ہے جب حضرت انسان توحید میں فنا ہو جاتا ہے، جس کو حضرت سلطان العارفین اس میں اللہ ذات میں فنا ہونے کا نام دیتے ہیں. پھر اس پر توحید باری تعالیٰ کا صبغۃ اللہ، جسے اللہ کہتے ہیں اللہ کا رنگ چڑھ گیا. قرآن مجید میں آیا اس وقت بندے پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے. تو جب بندے پر اللہ کا رنگ چڑھتا، یہ 7 لطائف بھی حضرت انسان کے اندر ہیں. پہلے میں نے 9 دروازے بتائے حضرت انسان کے، اب 7 گھر بتائے. اب حضرت انسان کے 7 یہ جو 7 گھر 9 مقام دروازے جو خانہ کعبہ یعنی بندے کے دل کی طرف جاتے ہیں. بندے کا دل حرم خاص ہے، اس کی طرف جاتے ہیں جو بندہ پھر وہ اللہ کا حرم کا دروازہ کھولتا ہے. اب اس کے بعد آتا ہے 5 مرتبے حضرت انسان کو پھر اللہ عطا فرماتا ہے. 7 کے بعد اب 5. کون سا؟ پہلا اللہ فرماتا ہے بندے اب میں تجھے مرتبہ دوں گا عالم ناسوت میں سیر کر. عالم ناسوت سوتے ہوں کا جہان،
تو اس میں سیر کر، دیکھ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ عالم ناسوت میں آتا ہے، سوتے ہوئے کہ جہنم میں پھرتا ہے۔ اللہ اس سے اس کو پرواز دیتا ہے حضرت انسان کو، اور اس کو عالم ملکوت یعنی کہ نیکوں کے جہان میں لے جاتا ہے، پرہیزگاروں کے، اس کا مطلب ہے جاگتے ہوں کا جہان۔ پھر اللہ انسان کو جگا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، عالم ناسوت اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب سو رہے ہیں، جاگ وہ رہے ہیں جو کسی ولی کی بارگاہ میں ہے، جو کسی اولیاء کی، کیونکہ عالم ملکوت ہے جاگتے ہوں کا جہان، نیک لوگوں کا جہان۔ اللہ اس کو دوسرے مقام پر سیر کرواتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے عالم جبروت، عاشقوں کا جہان، دیکھنے والوں کا جہان۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو یار کو دیکھ کر ہی خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ پھر بندے کو اس کی سیر کرواتا ہے۔ جب وہ منزل پوری ہو جاتی ہے، اللہ بندے کو عالم جبروت سے اٹھاتا ہے، عالم لاہوت میں لے جاتا ہے۔ جس کو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اس سے ملا دوں۔ پھر بندہ جب اس ذات سے جا کر ملتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں بندے اب اکیلا ملنا، ایسے کر کہ تو اب عالم لاہوت سے نکل اور عالم یاہوت یعنی اس کی ہویت میں گم ہو جا، اپنے آپ کو مٹا دے اور اس کی ذات میں چلا جا، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ اب یہ حضرت انسان کے 5 مراتب بھی میں نے بتا دیے جو اللہ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اب حضرت انسان جب مکمل بن گیا، اس کے کبھی نفوس کے اندر اپنا ذکر، کبھی قلب کے اندر اپنا ذکر، کبھی صورت کو اپنی صورت، کبھی انگلیوں پر اسم اللہ ذات، کبھی چہرے پر اسم اللہ ذات، وجود پر اسم اللہ ذات، اس کو مکمل شاہکار اعظم بنایا۔ اس کے حرم خاص دل میں جا کر اللہ تعالیٰ جلوہ فروز ہوا، اپنا نور مبین، اپنا نور ازلی و ابدی اللہ پاک نے حضرت انسان کے دل میں لگایا۔ اب جب حضرت انسان تخلیق ہوا، اللہ پاک اس کے دل میں اپنی شان کے مطابق بیٹھا، شان کے مطابق جلوہ گر ہوا، جو اس کی شان کے مطابق تھا۔ تو اللہ نے فرمایا یا ملائکاتو، اے فرشتو آؤ، تم کہتے تھے نا کیا چیز بنانے لگا ہوں، دیکھو میرا نائب کیا ہے۔ سارے فرشتے آ گئے، فرشتے آ کر حیران ہو گئے، اللہ پاک نے یہ کیا بنایا اتنا بڑا بت۔ فرشتے دیکھ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَكَرَّمْنَا لِبَنِي آدم، ارے ہم نے تو اس کے گلے میں عزت کا ہار پہنا دیا ہے۔ اب وہ عزت کے ہار والا، عزت کے تاج والا، خدا کی صورت والا، خدا کے ہاتھ سے تراشا ہوا خدا کا طلسم، جس کے اندر ہزاروں مقامات بنائے گئے، جس کے اندر ہزاروں لاکھوں جہان آباد کیے گئے، جیسا حضرت علی شیر خدا علیہ السلام نے فرمایا بندے جس وجود کو تو جہان اصغر، اس وجود کو تو جہان اصغر سمجھتا ہے یہ جہان اکبر ہے، اور جس کو تو جہان اکبر سمجھتا ہے یہ جہان اصغر ہے۔ ارے 18,000 عالم تجھ میں لپٹے ہوئے ہیں، اللہ نے 18,000 جہان کو تیری پشت سے نکالا ہے۔ یہ حضرت انسان ہے جو اللہ کی امانت کا بوجھ اٹھا کر دنیا میں آیا ہے، خدا کا نائب بن کر۔ اللہ نے فرمایا فرشتو آؤ، سب فرشتے آ گئے۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے اس کو زمین پر اپنا نائب بنا دیا ہے۔ اب خدا کا نائب حضرت انسان و بندے اپنی پہچان کر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا امید مت ہو اقبال اپنی کشت ویراں سے، نا امید مت ہو اے اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو جا تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، ذرا جھک جا کسی اللہ والے کے پاس چلا جا، کسی صوفیاء کے، اولیاء کے، عارف کے پاس جا، تاکہ تجھے تیرا آئینہ دکھا کر پہچان کرائی جائے۔ حضرت انسان، خدا نے تجھ کو زمین پر اپنا جانشین، اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اب فرشتے آ گئے، یا اللہ حکم، فرمایا یا ملائکاتو تسجدوا لآدم، اے میرے سارے ملائکہ اب آدم کو سجدہ کر دو۔ فرشتے سجدے میں فوراً گر گئے، بے سوچے سمجھے وہ گر گئے۔ ان کو پتا چل گیا تھا وہ اسم ذات اللہ حضرت انسان کے اندر چمک اور دمک رہا ہے۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ایک نے، شیطان نے۔ کیوں کیا؟ کہتا ہے انا خیر، میں اس سے بہتر ہوں۔ کس معاملے میں؟ علم رکھنے میں۔
آج بھی بہت سے لوگ بیان سن کر کہیں گے نہیں جی اسی تو بہتا جانتے ہیں، اسی تو بہتا علم رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، ایک علم ظاہر ہوتا ہے، ایک علم باطن ہوتا ہے، ایک علم دنیا ہوتا ہے، ایک علم معرفت ہوتا ہے۔ یہ معرفت کا علم ہزار رنگ کا ہوتا ہے۔ شیطان کو یہ غرور تھا کہ میں علم کے حساب سے، عبادت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا او شیطان عزازیل، ارے ابلیس تو مٹیریل دیکھتا رہا، ارے اندر تو دیکھ لیتا، اندر کون جلوہ فیروز تھا، پر اس کو اندر کی خبر نہیں تھی۔ اس نے باہر کو دیکھا اور کہا یہ تو میرے جیسا ہے۔ آج جیسے لوگ کہتے ہیں پیر کیا کر سکتے ہیں، ولی کیا کر سکتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی کیا کر سکتے ہیں۔ ارے تیری حیثیت ہی اتنی ہے کہ تو نبیوں کو بھی بات کرے، کیوں؟ کیونکہ تجھ کو تیری پہچان ہی نہیں ہوئی۔ ارے تو اپنے آپ سے بھی بے خبر ہے، کبھی اپنے آپ سے ہی خبردار ہو جا۔ ارے قرآن میں جہاں تو ہر مسئلے کو ڈھونڈتا ہے، کبھی اپنے مسئلے کو بھی ڈھونڈنا۔ ارے تجھ کو اللہ پاک نے کیا بنایا ہے، کبھی سوچ یہ ناک کیسے بنایا، یہ آنکھوں کے اندر آنکھیں ہیں اور آنکھیں ہیں، یہ کانوں کے اندر اور کان ہیں، یہ سننے والا کون ہے، یہ دیکھنے والا کون ہے، یہ بولنے والا کون ہے، یہ آواز کس کی ہے، اس بت سے کس کی آواز آ رہی ہے۔ ارے کبھی اس پر غور کر، یہ چلتا پھرتا کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ کیا کرنے آیا ہے۔ حضرت انسان تیرا آنے کا مقصد کیا ہے، تو تجھے پتا چلے گا اللہ نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبیوں کو یا ولیوں کو بولنے سے پہلے یا ان پر اعتراض اور تنقید کرنے سے پہلے صرف اتنا کام کر لیں، سب سے پہلے اپنی پہچان کر لیں کہ تیرے اندر کیا مرتبہ ہے، تو کیا چیز ہے۔ اقبال کہتا ہے نہیں تیرا نشے من کسرے سلطانی کے گنبد پر، ارے تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ مثال دی ہے تو ایسا شاہین ہے جو بلند پرواز کرتا ہے۔ ارے پرواز کر حضرت انسان، تیرا مرتبہ کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے، تیری شان کیا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو پہچان، پھر کسی نبی ولی کے خلاف بات کرنا۔ جب تجھے اپنی پہچان ہو جائے گی نا، اللہ کی قسم تجھے پتہ چل جائے گا، تو خود کہے گا کہ مجھ کو فرشتہ کہنے سے میری توقیر گرتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دے۔ تو پھر تجھ پر تیری ہی حقیقت کھلے گی، جب تجھے پتہ چلے گا حضرت انسان خدا کا شاہکار اعظم ہے۔ او بندے، اپنی شاہکار اعظم ہو کر پھر کیوں لوگوں پر باتیں کرتا ہے؟ ارے اپنا مرتبہ پہچان، اپنا مقام پہچان۔ نبیوں اور ولیوں نے اپنی معرفت حاصل کر لی، انہوں نے خدا کو پہچان لیا، خدا نے ان پر مشکل کشائی، حاجت روائی، اللہ نے ان پر اپنے اختیارات ان کو عطا فرما دیے۔ وہ دنیا میں خدا کے صرف نام کے نائب نہیں تھے، اللہ کے ولی یا نبی، وہ نام کے ہی نائب۔ آپ کسی کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جائے، بادشاہ بنایا جائے، تو وہ اکیلا نام کا ہوگا، اس کو پورے اختیارات دیے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنا نائب کہے، اپنا خلیفہ کہے، وہ نام کا نہیں ہوتا، اس کو پورا پروٹوکول اختیار دیا جاتا ہے اور ہر چیز اس کے تابع کر دی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبیوں سے لے کر ولیوں تک کوئی ہواؤں پر حکومت کرتا رہا، کوئی نبی پانی پر حکومت کرتا رہا، کوئی نبی جنات پر حکومت کرتا رہا، کوئی نبی نشانوں پر حکومت کرتا رہا، کوئی نبی چاند کو توڑتا رہا، کوئی نبی سورج کو موڑتا رہا، کوئی نبی کوڑیوں کو شفا دیتا رہا، کوئی ولی اللہ مردوں کو زندہ کرتا رہا، بغداد والا ولی بیڑیاں تارتا رہا۔ ایسے جو بھی اولیاء اللہ ہیں، یہ وہ کام کرتے رہے جو اللہ پاک نے ان کو اپنے اختیاروں میں سے اختیار عطا فرمائے تھے، جو قرآن اور حدیثوں میں موجود ہیں۔ اپنی پہچان کیجئے، کسی پر تنقید اور اعتراض نہ کیجئے، اپنے من کے اندر دیکھیے کہ حضرت انسان تیرا کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ اللہ تعالی ہم کو حضرت انسان یعنی اپنی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء اللہ کی محبت اور اولیاء اللہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔